حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ امام حسن اور حسین میرے دو دنیا کے پھول ہیں۔ دنیا کے پھول یعنی پھول آدمی ہر کسی کو نہیں بولتا ہے، جس سے آدمی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بولا جاتا ہے یہ میرے پھول ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یعنی اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے من یحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، واحب من یحبہما، کہ اللہ جو ان سے محبت کرے گا، امام حسن اور حسین سے جو محبت کرے گا، اللہ کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ تو اہل بیت سے ہر مسلمان کو محبت ہونا چاہیے۔ اہل بیت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اگر اہل بیت سے ہماری محبت نہیں ہے، ہمیں محبت نہیں ہے، تو ہمارا ایمان ابھی مکمل ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو جنت تک پہنچنا ہے وہ اہل بیت جو ہے وہ خاندان، اس خاندان سے ہو کر گزرنا ہے۔ آب کوثر پر کون کھڑے ہوں گے؟ اہل بیت۔ میدان حشر میں کون ہوں گے میں چاروں طرف؟ اہل بیت۔ حوض کوثر اور پلسرات کے راستے پر ہمیں بچانے کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ وہ اہل بیت کھڑے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی جان سے کہیں زیادہ اہل بیت سے محبت ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، تو آپ نے حسن و حسین کی رونے کی آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک گئے، واپس پلٹ کر آئے، گھر میں گئے اندر، ان دونوں کو اٹھایا اور چپ کیا، اور چپ کرنے کے بعد، خاموش کرنے کے بعد فاطمہ کو کہا، کس کو کہا؟ بیٹی کو کہا کہ فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں کو رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ان دونوں کو رونے نہ دیا کر، ان دونوں کو خاموش رکھا کر، ان کو بالکل ہرگز رونے نہ دیا کر، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو گود میں اٹھایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، جب تک خاموش نہیں ہوگے، چپ نہیں ہوگے، جب تک گود سے اتارا نہیں، اور گود میں لیا، لینے کے بعد جب خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرما۔ اسی طرح حضرت ترمذی شریف کی روایت ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حجرہ مبارک میں، تو انہوں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے کے بعد باہر نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم تھا تو چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو حضور نے ایسے تھے حضور، تو انہوں نے پوچھا اسامہ بن زید نے، رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے کیا لیا ہوا، آپ نے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ میں لیا ہوا تھا، تو حضور نے اسامہ بن زید سے کہا ذرا چادر ہٹاؤ، تو اسامہ بن زید نے چادر ہٹایا تو دیکھا ادھر امام حسن اور حسین دونوں کو ساتھ میں لیا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ان سے اور ایسے ان کو کھلاتے تھے۔ اور آپ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور نے آگے فرمایا، اسامہ بھی میرے دو بیٹے ہیں، یہ دو میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، حضور نے یہ فرمایا۔ اور حضور نے وہاں پر پھر دعائیں دی کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اقرا بن جابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو ایک مرتبہ وہ حضور کے پاس آئے، تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح گھوڑے کی سر کا بنا ہوتے ہیں، اونٹ کی سر کا، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اور گھٹنے لگا کر ان کو چلا رہے تھے، وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ حیران ہوئے، اور پھر وہ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں وہ دونوں حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ گئے، تو جب تک وہ بیٹھے رہے حضور نے سجدے سے اٹھے نہیں، حضور سجدے سے اٹھے نہیں، اور جب سجدے سے اٹھے تو امام حسین چھوٹے تھے، ذرا ایک طرف ہو گئے، حسن ذرا بڑے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں لٹک گئے، گردن میں لٹکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے ہو گئے قیام کے اندر، ایک ہاتھ سے ان کو پکڑا، ایک ہاتھ سے نیت باندھی، پکڑے آپ نے پورا قیام کیا پکڑتے ہوئے، پھر آپ نے رکوع کیا پکڑتے ہوئے، جب آپ سجدے میں گئے جب وہ بچہ ہٹا، تو اقرا بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا منظر تو وہ حیران ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں۔ کتنے بیٹے؟ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی کو کبھی اتنی محبت نہیں دی، کبھی کسی سے اتنا پیار نہیں کیا، آپ ان کو اتنا پیار دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ اب دنیا کے جتنے بھی والدین ہیں ان تمام والدین کو یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھ لینی چاہیے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اپنی اولاد پر رحم کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہاں کیا ہے، شادی کرنے کا بڑا شوق ہے ہمارے نوجوان کو، اب جب بچے ہو گئے بچے کی طرف کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بچے کی پرورش کرنے کو تیار نہیں ہے، بچے ہو گئے بچے نانی کن چھوڑ دی لے جا کر، اور وہ بیچارے نانا نانی پہلے قرضے میں ہیں، پہلے ہی پریشان ہے۔ اگر اس لیے اسلام کے اندر اس آدمی کو شادی کرنا جائز نہیں ہے جو اپنے بچوں کو نہ پال سکتا ہو۔
جو اپنے بیوی کی پرورش نہ کر سکتا ہو، اپنے بچے کی پرورش نہ کر سکتا ہو، ایسے آدمی کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی آدمی کو شادی کرنے کی اجازت ہے جو شادی کے بعد اپنی بیوی کو بھی پالے اور بچوں کی صحیح پرورش کرے۔ جس آدمی نے شادی کرنے کے بعد وہ گھر جمائی بن گیا یا بچوں کو مائکے میں چھوڑ دیا، ایسے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کرے، بالکل نہ کرے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کو پال سکتے تھے تو شادی کیوں کرتے بھائی؟ شادی کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب شادی کر دیا، اب تو بیٹی وہ گھر کی ہو گئی۔ اب وہ ایک بیٹی پہلے تھی، اب شادی کے بعد انہیں بھی مصیبت آ کے گلے کو پڑ گیا۔ اب وہ کیا بولیں گے؟ کچھ بول نہیں سکتے، داماد ہے، داماد کو بولے تو پھر ایک مسئلہ چھڑ جاتا۔ اب وہ بیچارے پوری زندگی اسی طرح برداشت کرتے، اسی طرح کرتے رہتے ہیں پوری زندگی، ان کی پوری زندگی اسی طرح جاتی ہے۔ تو اس لیے جو نوجوان ایسا ہے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر سکتا، بیوی کو نہیں پال سکتا، وہ شادی نہ کرے، وہ اکیلا رہے تو بہتر ہے۔ اب اس کی شادی کرنے سے پہلے اکیلے کی زندگی برباد ہے، شادی کرنے کے بعد کم سے کم 20-25 لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ اپنی بیوی، بچے، پھر ساس سسر ہیں، سالی ہیں ادھر جو ہے، اور ساڑو ہیں اور سالے ہیں، ان کی جو ہے ایک لمبا چوڑا خاندان ہے، سب کی زندگی برباد ہوگی، سب گالیاں دے رہے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو محبت دے، پیار دے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح پیار کر رہے ہیں نوازوں سے، وہ ہمیں سکھانا ہے، امت کو سکھانا ہے۔ کیونکہ اس وقت اس موقع پر کوئی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا، کوئی اپنی اولاد سے تو دور کی بات ہے، نواسی پوتا پوتے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہاں اپنے بیٹیوں کی شادی نہیں کراتے تھے، بیٹیوں کو تو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنے بچوں سے اور اپنی بچے کے بچوں سے، اپنی بچی کے بچوں سے کس طرح آپ کو پیار کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اقرا بن جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے اپنے 10 بیٹے کو کبھی اس طرح کھلایا نہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اگر تم اپنی اولاد پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر بھی رحم نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اس زمانے میں کتنے لوگ پریشان ہیں، حد سے زیادہ پریشان ہے۔ وہ اس لیے پریشان ہے کہ بچے پیدا کر دیا، اب بچوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بچے کی کیا ضرورت ہے پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 24 گھنٹے کے بچوں کو گالیاں دینا، بچوں کو برا بلا بولنا، بچوں کو بددعائیں دینا۔ بھائی اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدر کی جائے۔ تو یہ اولاد کے بارے میں کبھی پھر سے بتایا جائے گا، یہاں وہ موضوع نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمام والدین اپنے اولاد سے محبت کریں۔ تو حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی سے فرما رہے ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اقرا بن جابر صلی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی اولاد پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بھی رحم نہیں فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگاتے اور نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تو کوئی بچہ اگر خالی آ بھی گیا تو ہماری نماز خراب ہو جاتی، اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، تو وہ نیچے سے جب جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اوپر کر لیتے، ذرا لمبا سجدہ کر لیتے، یہاں سے ذرا پیٹ کو ہلکا کر کے پیچھے ہو جاتے تاکہ جگہ کافی ہو جائے، اور نیچے سے حسن حسین دونوں گزر جائیں۔ اور یہاں کیا ہے، کوئی بچہ آ گیا تو ہم لوگ گالیاں، مسجد میں شور ہلہ ہلڑ بازی، مسجد میں ایک دم شور شراب شروع کر دیتے، یہ کس کا بچہ آ گیا؟ بھائی جس دن سے مسجدوں میں بچوں نے آنا چھوڑ دیا، اس دن تم اپنے آپ پر مرنے سے پہلے فاتحہ پڑھ لو، پھر تمہاری خبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ جب تک بچوں کے اندر دین ہے، اسلام ہے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ قرآن پڑھ کر ہمیں کچھ بخشے گا، کچھ نیک کام کرے گا۔ اگر مر گیا اسی طرح اور بچوں کو مسجد میں نہیں لا رہا، آج وہ زمانہ تھا، یہ زمانہ۔ امام حسن حسین دونوں 7-8 سال کے تھے، دونوں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ یہاں ہمارا بچہ 20 سال کا 22 سال کا ہو گیا، اس کو یہ نہیں معلوم نماز کیسا پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بچے کو ابھی میں پوچھا، چند دن پہلے کی بات ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بچے سے پوچھا، اور یہ بچہ وہ ہے جو 9th کلاس میں ہے، 9th کلاس کا بچوں کو اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس کی شادی کرتے تو 9 مہینے بعد بچے ہو جاتے، 9th کلاس کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا بھائی غسل کے فرض یاد ہیں؟ تو غسل کے فرض یاد ہے یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے، انہیں پہلے یہ پوچھا غسل کس کو بولتے بھائی، انہیں پہلے یہ پوچھا غسل کس کو بولتے؟ بتاؤ، جس آدمی کو یہ نہیں معلوم ہماری اولاد کو غسل کس کو بولتے، وہ فرائض کہاں سے یاد کرے گا؟ یہ ہمارا بچوں کا حال ہے۔ اور یہاں یہ وہ لوگ ہیں جو جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یا حسین کر کے چاروں طرف چیختے چلاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ 10 دن گزرنے کے بعد انہیں ایسا غائب ہو جاتا ہے جس سے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے، پھر مسجد میں کبھی نظر نہیں آتا پورے سال۔ نظر کب آیا؟ محرم کے 10 دنوں میں نظر آیا، خرافات کرنے کے لیے، پھر ایک دم غائب ہو گیا۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھایا کہ تمہیں اپنی اولاد سے کیسی محبت کرنا ہے۔ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب خطبہ دیا جاتا ممبر پر، کھڑے ہو کر ٹھہر کر خطبہ دیا جاتا ہے، تو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں نواسے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو بند کیا، خطبے کو چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، لوگوں کو الگ کیا، ان دونوں کو لیا اور ان دونوں کو گلے سے لگایا، گود میں لیا، گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔
کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نہیں معلوم تھا کہ ایسا بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا. وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیار کرتے ہیں ان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک کو دونوں کو ایسا لمبا کر لیتے پیروں کو، اور دونوں کو ہاتھ سے انگلیاں پکڑتے، ہاتھ پکڑتے، اور دونوں کو وہاں سے چڑھانا شروع کرتے، اوپر سے شروع کرتے، یہاں سینے پر آ جاتے، پھر اتارتے، پھر وہ دونوں پیروں کو لمبا کر لیتے، پیروں پر چڑھتے 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 سینے پر آتے. اب کون اپنے بچوں کو ایسا کھلاتا ہے؟ یہاں ہم لوگوں کی شکایت ہے میرا بچہ نافرمان ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بچوں کو کتنی بار کھلایا ہے؟ یہاں بیٹے کو بیٹا کہنے کو تیار نہیں ہے. جب چھوٹا بچہ ہے اس کو بیٹا بولتا ہے، ذرا بڑا ہوا تو اب بیٹا نہیں بولتا ہے. اب وہ مخالف تو ہوگا ہی. ہماری اولاد کو ہم سے وہی پیار چاہیے جب ہم 1 سال کے تھے، کیونکہ ہمارا بیٹا 1 سال کا جب بھی ہمارا بیٹا ہے، وہ 50 سال کا جب بھی ہمارا بیٹا ہے. اور دنیا میں ماں باپ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک بیٹے کو بیٹا بولے. بتاؤ، میں ہوں، کون بیٹا بولے گا مجھے؟ کوئی بھی بیٹا نہیں بولے گا. میرے ماں باپ کے علاوہ مجھے کوئی دنیا میں بیٹا بولے گا نہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ میرے والدین ہی مجھے بیٹا نہیں بول رہے، تو ظاہر سی بات ہے دل میں نفرت تو پیدا ہوگی. بھائی ایک آدمی سے امید تھی وہ مجھے بیٹا بولیں گے، وہی بیٹا بولنے کو تیار نہیں ہے. اب بچہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے دوست تلاش کرے گا. اب وہ دوست اس کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اگر اچھے دوست مل گئے تو ٹھیک ہے. اب اچھے دوست کہاں اس زمانے میں؟ دوست برے ملیں گے. جب دوست برے ملیں گے تو بری صحبت اختیار کرے گا. جب بری صحبت اختیار کرے گا تو بچہ 100% تو بچہ بگڑے گا. پھر آپ حیران ہو جاتے ہو میرا بچہ کیوں بگڑ گیا، میرا بیٹی کیوں خراب ہو گئی. تو اس لیے آپ کا بچہ چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے ہمیشہ اس کو بیٹا بولے، کیونکہ دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں بیٹا بولنے والے. اگر وہ بھی بیٹا نہیں بول رہے، بتاؤ اب کہاں جائے گا وہ بچہ، کہاں جائے گا؟ اور جو لوگ اپنی اولاد کو گالیاں دے رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے، پیار نہیں کر رہے، وہ اپنی اولاد سے وفا کی امید چھوڑ دیں. ان کی اولاد ان کے ساتھ کوئی وفا نہیں کریں گی. اس لیے اپنی اولاد کو کبھی گالی نہ دی جائے، اپنی اولاد کو کبھی بے عزت نہ کیا جائے، اور اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو بھی گالی نہ دی جائے. خیر یہ تو دوسری طرف ٹاپک چلا جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، یہ ہمیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ کرتے تو بھی چلتا، ان کو محبت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہمیں سکھایا کہ میں اس طرح محبت کر رہا ہوں، تم بھی اسی طرح محبت کرو.